الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ماہ محرم الحرام کے یہ مبارک ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ ماہ محرم الحرام کو جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے اور ان کی شہادت کا واقعہ بہت زیادہ شہرت پا چکا ہے، وہاں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ اس ماہ کی ابتدا میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آج ہم اس نشست میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی خدمات کے حوالے سے اور ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 6 سال مشرف باسلام ہوئے اور آپ کے اسلام لانے کی اہل اسلام نے اتنی زیادہ خوشی منائی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا کی جس کو بخاری شریف میں بیان کیا گیا۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام۔ بخاری شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے باب مناقب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر بن ہشام کے ساتھ اسلام کی مدد فرما۔ اسلام لانے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے انتہائی شدت رکھتے تھے اور اس کا ذکر بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، مگر جب آپ 6 سال مشرف باسلام ہوتے ہیں تو جیسے پہلے اسلام کے خلاف شدت تھی پھر کفار پر اتنے ہی شدید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھ رہے تھے کہ مسلمان تیزی سے اسلام کے پھیلاؤ میں اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں کردار ادا کر رہے ہیں تو اسلام لانے سے قبل ان کو شدید نفرت اور شدت تھی اور اس کے اظہار کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہنے کی ان کی کوشش تھی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیغمبر اسلام کا معاذ اللہ قتل کر دیں۔ اس ارادے سے وہ گھر سے نکلے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اور نعیم بن عبداللہ اس وقت مسلمان تو ہو چکے تھے مگر اپنا اسلام ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ میں جا رہا ہوں اور آج مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خبر جب نعیم بن عبداللہ تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مشرف باسلام ہو چکے ہیں۔ غصے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال پیلے ہو گئے اور ارادہ بدل لیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کا، اور سیدھے اپنے بہنوئی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کو تاریخ نے بیان کیا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو گھر کے باہر آپ کو سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنائی دی اور الفاظ تھے کہ اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یخشیٰ۔ یہ الفاظ جب کانوں میں پڑے اور دل میں اتر گئے، دروازہ نوک کیا
تو اندر بہن اور بہنوئی ان سے جب پوچھ گچھ کی تو انہوں نے اپنے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کیا اور بتایا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور اپنی بہن کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس خون کو دیکھ کر تھوڑی سی دل میں نرمی پیدا ہوئی اور کہا کہ اے بہن، وہ جو کلام تم پڑھ رہی تھی مجھے بھی دکھاؤ۔ تو بہن نے وہ کلام دوبارہ پڑھا قرآن مجید کا، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ الفاظ ایسے دل میں اترے کہ بہن سے کہنے لگے کہ اے میری بہن، میرے ساتھ چلو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہونے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بہت تھوڑی تعداد مسلمانوں کی ہوئی تھی، بعض روایات کے مطابق 40 اور بعض روایات کے مطابق 45 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ تقریباً 39 مسلمان مرد ہو چکے تھے، اور 40ویں اسلام قبول کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تقریباً 23 عورتوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے چلتا ہوا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اور حضرت حمزہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، انہوں نے دیکھا تو ایک تشویش کی لہر مسلمانوں میں دوڑ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آنے دو اس کو، اگر اس کا ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کا ارادہ برا ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ سرکار مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نعرہ بلند کیا، اور آپ نے تکبیر کہی، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی تکبیر بلند کی۔ یہ شان تھی کہ مکہ مکرمہ میں نعرہ تکبیر کی صدا گونجنے لگی۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے مسلمان اپنے اسلام کو ظاہر کرنے میں ہچکچاتے تھے، مگر علل اعلان ارکان اسلام کی ادائیگی ممکن نہیں تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے قریش کے ساتھ آپ نے سختی سے پیش آئے، اور وہاں جا کے حرم میں جا کے آپ نے نماز ادا کی۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق اعظم کا لقب عطا کیا۔ قرآن مجید نے آپ کی شان میں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں فرمایا اشداء علی الکفار، کہ اب دیکھیے کہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے تھی، مگر جب اسلام قبول کر لیا تو اب یہ شدت کفار کی طرف منتقل ہو گئی، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار نوازشات تھیں، اور جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں تشریف فرما نہ ہوتے، آپ اس وقت تک فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خاص عمل تھا کہ جب تک آپ کی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم موجود نہ ہوتے تو آپ ان کی مشاورت کے بغیر فیصلہ فرماتے نہیں تھے۔ تو یہ مشاورت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اور باقی صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت، یہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ مشاورت سے فیصلہ فرماتے۔ اب یہاں پہ میں ایک عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ابو الخویسرہ نام کا شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ابو الخویسرہ نے آ کے کہا کہ اے دل یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ سختی کے ساتھ اس نے یہ الفاظ کہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو الخویسرہ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اسے بخاری میں اور نسائی میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو الخویسرہ کو یہ دیا۔ یہ وہ انداز گفتگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ کرام کو پسند نہیں آیا۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا مجھے حکم دیجئے کہ میں ابھی اس کی گردن اڑا دوں، کہ اسے تمیز نہیں ہے، بات کرنے کا ادب نہیں ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گفتگو کیا کرنی ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو، اور اللہ کے رسولوں نے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور میں خود بھی صبر کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے درگزر فرمایا لیکن سیدنا فاروق اعظم کی ایمانی غیرت اور شجاعت و بہادری کا انداز دیکھیے کہ تھوڑی سی گستاخی کرنے پر اس نے کہا اعدل یا رسول اللہ، آپ انصاف کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ برداشت نہیں ہوئے اور اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ ایمانی غیرت کا یہ عالم تھا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چھوٹی سی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور بڑا اہم واقعہ میں وہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ عبس میں ملتا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے عرض کرتے ہیں اقرانی وعلمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی وہ سکھائیے اور مجھے پڑھ کر سنائیے۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے تو اس وقت رؤسائے قریش کے بڑے بڑے سردار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھے، اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت اسلام دے رہے تھے۔ جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان میں عتبہ، شیبہ اور ربیعہ، پسران ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے رؤسائے قریش آپ کے پاس موجود تھے اور آپ ان کو دعوت اسلام کی تبلیغ دے رہے تھے۔ اب جب عبداللہ ابن مکتوم آئے اور انہوں نے عرض کی کہ اقرانی وعلمنی مما علمک اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہی ان سے گفتگو میں مصروف تھے، مگر حضرت عبداللہ ابن مکتوم دیکھ نہ پائے
کیونکہ بینائی نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہم کلام ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اقرانی وعلمنی مما علمک اللہ، کہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سکھائیے اور مجھے پڑھ کر سنائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر ناگواری گزری، جس کو سورہ عبس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سورہ عبس کا میں جس ریلیونس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ ہے کہ آپ کو رپورٹ ہوا کہ ایک شخص فجر کی نماز میں، وہ منافق شخص تھا، سورہ عبس و تولی کی تلاوت اس لیے کرتا تھا کہ بظاہر اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عتاب کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عتاب فرمایا ظاہراً اس میں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس نے اس میں عتاب سمجھا، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت بھی تھا جو سورہ عبس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب میں اس واقعے کی طرف ذرا آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے سورہ عبس میں بیان کیے ہیں، فرمایا عبس و تولی۔ جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے یہ کہا کہ اقرانی وعلمنی مما علمک اللہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر ناگواری آئی، عبس و تولی، اور رخ انور موڑ لیا۔ یہ ناگواری کا آنا وہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ان قریش کی وجہ سے مروب ہو گئے تھے، بلکہ اس لیے تھا کہ میں تبلیغ اسلام کا کام کر رہا ہوں، اور اس دوران عبداللہ ابن مکتوم اپنی بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر آیا ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرائض منصبی میں تھا کہ آپ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام آپ کو دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ تو آپ تو دینی فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اور ناگواری چہرے پہ اس لیے آئی کہ یہ بعد میں سوال کرتے تو میں وضاحت کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ ناگواری جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک پر آئی وہ پسند نہ آئی کہ اے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، پسران ربیعہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، مگر وہ عبداللہ ابن مکتوم جو آپ کا خادم ہے، آپ کا عاشق ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، اس کو آپ نظر انداز نہ فرمائیں۔ اب یہ وہ کلام ہے جو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے حوالے سے ذہن میں رکھنے والا ہے، اور یہاں پہ اب میں سورہ عبس کا ذکر کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک پہ ناگواری آئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور موڑ لیا۔ پھر سورہ عبس میں انجاءہ الاعمیٰ، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا، کیونکہ آپ پہلے ہی سرداران قریش کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو اس کو ٹوکنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم اس کیفیت کو اور اس سچویشن کو، صورتحال کو سمجھ نہیں پائے، اور انہوں نے سوال کر دیا جس کی وجہ سے ناگواری آئی۔ آگے قرآن مجید میں ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کیا خبر، شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا۔ یعنی اگر آپ توجہ فرماتے، التفات فرماتے عبداللہ ابن مکتوم، وہ تو اپنا تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا آپ کی خدمت میں، اور آپ ادھر توجہ فرما دیتے، آپ اگر ادھر توجہ فرما دیتے تو اس توجہ فرمانے سے اس کی زندگی بدل جاتی، کیونکہ آپ کی توجہ کمال کی چیز ہے۔ آگے فرمایا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ کی نصیحت وہ قبول کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اما من استغنا، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو قریش مکہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ تو دین سے بے پرواہ لوگ ہیں،
اور ایک طرف دین سے محبت کرنے والا، آپ کی عقیدت رکھنے والا موجود ہے، تو آپ پریفرنس ان رؤسائے قریش کو نہ دیں۔ وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں، مگر نظر انداز نہ کیجیے عبداللہ ابن مکتوم کو، کیونکہ وہ بظاہر اس کی وہ سوشل سٹیٹس نہیں ہے، مقام نہیں ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام سے کلام ہوا۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں، اگرچہ وہ پاکیزگی یعنی ایمان اختیار نہ بھی کرے، یعنی جو لوگ آپ کے پاس موجود ہیں وہ اسلام قبول نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے اس غلام کو نظر انداز مت کیجیے۔ اب یہ بیان یہاں پہ موجود ہے، اور میں اس حوالے سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ عبداللہ ابن مکتوم کی وہ کیفیت جو میں نے عرض کی، اس کو ذہن میں لانے والی بات ہے کہ حضور علیہ السلام تزکیہ فرماتے، اور آپ کا تزکیہ تو اس کا قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے، اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ بے شک اہل ایمان پر بڑا احسان اللہ نے کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا، وہ ان پر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، تصفیہ کرتے ہیں، صفائے قلب و باطن کرتے ہیں۔ تو صفائے قلب و باطن حضور علیہ السلام کا اس چیز کا یہاں پہ بیان ہے۔ اب جو بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں کرنی ہے کہ ایک شخص سورہ عبس و تولیٰ کی تلاوت صبح و فجر کی نماز میں اس لیے کرتا کہ اس میں بظاہر حضور کا عتاب آیا ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپورٹ ہوئی تو آپ نے حکم دیا، جب معلوم ہوا کہ وہ شخص ہمیشہ فجر کی نماز میں عبس و تولیٰ کی صورت پڑھتا ہے، تو حضرت عمر کی عظمت کو سلام کہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ اس منافق کو قتل کر دو کہ وہ بظاہر حضور کے عتاب کی وجہ سے اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، کہ جس کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں ہے، اور وہ عتاب کی وجہ سے کہ اس میں حضور کا عتاب کیا گیا ہے تلاوت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کے حوالے سے۔ آپ کے ایمان کا اور ایمانی غیرت کا عالم یہ تھا کہ جب میدان بدر بپا ہوتا ہے تو اس میدان بدر میں قریش کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے آپ کے ماموں لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب میدان بدر بپا ہے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کو دیکھ کر اسلام کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے، اور جب تک اپنے ماموں کی گردن اتاری نہیں اس وقت تک واپس نہیں آئے۔ یہ ازالۃ الخفا میں یہ واقعہ ہمیں درج ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے، وہ ایمانی غیرت کی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی اور آپ نے اسلام کے لیے دکھائی۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حاتم بن ابی بلتہ یہ بدری صحابہ ہیں، صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے۔ ان سے ایک بھول ہوئی، حضور علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کو تیاری کا حکم دیا کہ آپ کا ارادہ تھا مکہ پر خاموشی سے حملہ کرنے کا۔ یہ بات حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو معلوم ہو گئی، بڑے نڈر اور جلیل القدر صحابی تھے، اور حضور علیہ السلام نے منع فرمایا صحابہ کرام جو اس مجلس میں موجود تھے کہ اس کی خبر کسی کو نہ پہنچائی جائے۔ لیکن بھول حضرت حاتم بن ابی بلتہ سے یہ ہوئی، کیونکہ ان کی فیملی وہاں پہ مکہ میں آباد تھی، انہوں نے اس خاموش حملے کی جس کی حضور علیہ السلام ابھی پلاننگ کر رہے تھے، اس کی خبر ایک خط لکھا اور ایک عورت کو کفار مکہ کی طرف بھیجا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تم اپنی تیاری کر لو۔
اس نے ایک خاتون کو وہ خط دے کر بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی کو بھیجا کہ ایک خاتون خط لے کے جا رہی ہے کفار مکہ کو اطلاع کرنے کے لیے، اسے جا کے پکڑ لو اور وہ آپ کو مہران کے مقام پہ ملے گی۔ حضرت علی شیر خدا ایک صحابی کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں اور اس خاتون کو مہران نامی مقام پر اس کو پا لیتے ہیں، اس منزل پہ وہ موجود ہوتی ہے۔ تو جب وہاں پہ پہنچتے ہیں اس عورت سے حضرت علی شیر خدا پوچھ گچھ کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، وہ انکار کرتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی ایسا خط نہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اے خاتون، مجھے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، تم آرام سے وہ خط ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو میں تمہاری تلاشی لوں گا۔ حضرت علی شیر خدا کی اس ڈٹرمنیشن کو، عزم کو دیکھتے ہوئے وہ خاتون ڈر گئی اور اس نے وہ خط حضرت علی شیر خدا کو پیش کر دیا۔ اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکالا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ وہ خط لے کر حضرت علی شیر خدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو جب یہ خط پہنچتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو بلایا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں یہ خط لکھا ہے؟ تو حضرت حاتم بن ابی بلتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور، میں نے یہ خط اس لیے لکھا تھا کہ جتنے مہاجرین مدینے میں ہیں ان کے اعزاء و اقارب وہاں ہیں، یعنی وہ مدینہ میں آ چکے ہیں، اور میرے قبیلے کے لوگ اور میرے خاندان کے لوگ مکہ میں ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے یہ اطلاع اس لیے دی کہ جب میری طرف سے یہ خط ان کو پہنچے گا تو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اور میرا یقین ہے کہ آپ حملہ جب کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو فتح کرے گا، آپ کو فرق کوئی نہیں پڑنا، اور میرے غریب کی فیملی وہاں بچ جاتی، بس یا رسول اللہ اس وجہ سے مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ جب یہ واقعہ انہوں نے اعتراف کر لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے حکم دیجئے میں حضرت حاتم بن ابی بلتہ کی ابھی گردن اتار دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی جذبہ دیکھا اور فرمایا نہیں عمر، حاتم بن ابی بلتہ وہ شخص ہے جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، اور بدری صحابی وہ ہے جس کے عمل پہ کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی ہے اور فرمایا کہ جو حاتم بن ابی بلتہ نے کہا درست کہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی نظر انداز فرمایا۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو و درگزر کا عالم دیکھیے، اور دوسری طرف ایمانی غیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھیے کہ یہ وہ پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھ کر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی سمجھ آتی ہے۔ یہاں پہ ایمان کا وہ مقام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، تو حضرت عمر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا، میں اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے مجھے آپ سے زیادہ پیار ہے، یعنی اپنی جان کے علاوہ کائنات میں موجود ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اپنی اولاد سے بڑھ کے بھی محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا اے عمر، ابھی تو مومن نہیں ہے، ایمان کا وہ درجہ ابھی تمہیں حاصل نہیں ہوا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ فرمانے سے، نگاہ نبوت کی توجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا، اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر،
اب ایمان تمہارے دل میں متحقق ہو گیا ہے اور تم صحیح معنی میں مسلمان اور اہل ایمان ہوئے ہو۔ تو یہ وہ تربیت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فرمائی اور آپ کو پکا مومن فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو وہ شخص اور وہ شخصیت، وہ خلیفہ راشد، وہ صحابی مکرم جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکا سچا مومن قرار دیا ہے، ان کے ایمان میں شک کرنا اور ان پر طعن کرنا یہ ہمیں کسی صورت میں بھی زیب نہیں دیتا۔ آپ کی بے شمار خدمات ہیں اور ان بے شمار خدمات کے اعتراف میں ہمیں ہر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں ایک جو بڑا ہی اہم کارنامہ اور کنٹریبیوشن ہے وہ تدوین قرآن مجید میں آپ کا جو حصہ ہے، جو آپ نے کردار ادا کیا، وہ بھی کمپائلیشن آف دا قرآن میں جو آپ کا رول ہے وہ بھی پیش نظر رکھنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن پاک رائٹنگ میں موجود تو تھا لیکن ایک کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، ایک جگہ سارا لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے اور مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حضور علیہ السلام کے دور میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف ایک مہم بھیجی، ایک ایکسپیڈیشن تھی اس کے خلاف لڑنے کی۔ اسی طرح مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ تو یہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اس جنگ میں کثیر تعداد میں مسلمان صحابہ اور حفاظ کرام شہید ہوئے۔ تو یہ جب حفاظ کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش بڑھ گئی کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام مختلف جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو خدشہ ان کو لاحق ہوا کہ کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم سے رہ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو وہ فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کر رہے ہیں، ایک طرف جنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کچھ سٹیپس اٹھائیے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کہ اگر اسی طرح صحابہ کرام اور حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں ہم قرآن پاک کا کوئی حصہ کھو نہ بیٹھیں۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا توجہ کے قابل ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ فرمایا، یا عمر کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا لیکن یہ بھلائی کا اور اچھا کام ہے۔ وہ ہی کیپٹ آن انسسٹنگ، وہ بار بار ان کو کہتے رہے کہ یہ کام بڑا ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو بھی شرح صدر عطا کیا اس حوالے سے، اور انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان کو قرآن پاک کی تدوین کے لیے کہا۔ وہی جواب جو سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے اسی سے ملتا جلتا جواب زید بن ثابت انصاری صحابی وہ آ کے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیف تفعلون شیئا ولم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو بکر و عمر آپ وہ کام کیسے کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ اب یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ ایک پوری سوچ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن اچھا کام تھا، اس کو انڈورس کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات کیا معلوم ہوئی کہ بے شک کوئی کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا ہو مگر وہ اچھا کام ہو اور اس سے دین کی بہتری، مسلمانوں کی بہتری، اسلامی اقدار کے تحفظ اور اسلام کے
تحفظ کے لیے اگر کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ ہم خلفائے راشدین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ کمیٹی بنی اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہوا اور قرآن پاک ایک کتابی صورت میں ایک جگہ پہ یکجا کر دیا گیا۔ تو یہ وہ ترغیب تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی قرآن پاک کی تدوین کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے آج جو قرآن پاک ہمارے پاس اس محفوظ صورت میں ایک کتابی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ صحرا اور یہ توجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلانے کی وجہ سے آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اب یہاں پہ معزز حاضرین و سامعین، یہ بات بھی پیش نظر رکھنے والی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال حکومت فرمائی، 10 سال خلافت پر متمکن رہے، اور جو کارنامے آپ نے سر انجام دیے وہ بھی بے شمار کام ہیں۔ نظام جہاد کے حوالے سے آپ نے پوری دنیا کو فتح کیا، مشرق و مغرب کو آپ نے فتح کیا، اور آپ کی فتوحات ہمارا پاکستان کے بلوچستان تک پہنچ گئیں، مکران تک فاروقی فوجیں آئیں۔ یہ وہ فتوحات تھیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئیں۔ سیستان اور بلوچستان کے قرب و جوار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے فتح کیے۔ تو یہ آپ کے اس جہاد کے نتیجے کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ کی فتوحات کا اندازہ لگائیں تو یہ صورتحال تھی کہ ایک ایک ماہ میں 84 شہر فتح ہوئے۔ یہ کارنامہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک مہینے میں 84 شہر فتح ہوئے۔ یہ وہ کامیابی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اسی وجہ سے آپ فاتح اعظم فاروق اعظم کہلاتے ہیں۔ اب دوسری بات عدل فاروقی کی ہے کہ نظام عدل جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا وہ بھی بے مثال تھا۔ ایک مرتبہ مدائن کی فتوحات سے مال غنیمت آیا۔ اب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ بعد لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور نواسہ رسول حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا اور باقی صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے۔ اب ایک بار مال غنیمت مدائن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، اور آپ نے اس مال کو مسجد نبوی کے صحن میں اس کا انبار لگا دیا، اور پھر امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بلوایا۔ ان کو بلوایا تو فرمایا کہ آپ جو لینا چاہیں اس سے لے لیں۔ دونوں شہزادوں کو جب بلایا گیا تو آپ نے ایک ایک شہزادے کو 1000 درہم عطا فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاروق اعظم نے دونوں کو 1000 درہم عطا کیا۔ یہ جب صورتحال دیکھی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے بھی عطا کیجئے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 500 درہم عطا کیے، کہا تمہیں 500 درہم ملیں گے۔ عبداللہ بن عمر عرض کرنے لگے ابا جان، حسن اور حسین کو آپ نے 1000 درہم عطا کیے ہیں اور مجھے 500 درہم؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں حسن اور حسین علی شیر خدا کی اولاد ہیں اور نواسہ رسول ہیں، اور عمر کا بیٹا ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو 500 درہم عطا کیے۔ یہ وہ محبت کا اور عقیدت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے۔ اور فرمایا کہ علی شیر خدا کی اولاد ہیں حسن حسین، اور معلوم نہیں آپ کو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں وہ، اور حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو 1000 درہم عطا کیا ہے۔ اس سے آپ ان کی اہل بیت سے محبت کا اندازہ لگا لیجیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ جب مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو خرچہ تھا وہ 2 درہم یومیہ خرچ آپ لیتے تھے، اور یہ عرض کر دوں کہ 1 درہم جو ہے وہ 2 درہم میں اپنے پورے گھر کا خرچہ چلاتے۔ یہ وہ حال ہے جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنا وقت گزارا، اور جب باقی صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے روزینے اور تنخواہیں مقرر ہوئیں تو مسلمانوں اور مجاہدین کے درمیان ایک معیار مقرر فرمایا، اور آپ کو جب کہا گیا کہ آپ اپنا وظیفہ بھی مقرر کریں تو اپنا وظیفہ بہت کم رکھا، اور پہلے وظیفہ مقرر کرنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو آپ نے پیش نظر رکھا، اور اس کے حوالے سے فرمایا کہ سب سے پہلے بنو ہاشم کا نام آئے گا، اور بنو ہاشم میں سب سے پہلے حضرت عباس کا نام لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کا نام آیا، پھر امام حسن اور امام حسین کا نام آیا، ان کی تنخواہیں اور روزینے مقرر کیے۔ حضرت عباس کا جو روزینہ مقرر ہوا وہ 12,000 درہم تھا۔ پھر اصحاب بدر کا، اصحاب حدیبیہ کے لوگوں کے نام آئے، ان کی بھی تنخواہیں مقرر کی۔ اہل بیت کو سب سے زیادہ دیا گیا، ازواج مطہرات کے روزینے مقرر کیے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزینہ بھی تقریباً 12,000 درہم مقرر فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عباس ہوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، امام حسن امام حسین ہوں، ان کے روزینے زیادہ مقرر کیے، اور جب اپنی باری آئی تو صرف 5,000 اپنے لیے مقرر فرمائے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ مال و دولت سے محبت کا کیا عالم تھا۔ آپ بادشاہت خلافت پر متمکن تھے، اور بڑی بڑی بادشاہتیں آپ کے سامنے نیچ تھیں، حقیر تھیں، لیکن آپ کے دل میں محبت مال و دولت کی نہیں تھی، بلکہ لباس کا آپ کو کہا گیا کہ آپ سے بڑے بڑے غیر ملکی وفود آ کے ملتے ہیں تو آپ اپنا لباس بدل لیجئے، تو آپ اپنے لیے لباس بنوا لیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں لباس اپنے لیے نہیں بنواتا، اور آپ نے اس چیز سے مرعوب ہو کے اپنے لیے لباس تیار نہیں کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ایسا نہیں کیا تو میں اپنے لیے اتنا فاخرانہ لباس کیوں تیار کرواؤں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہر وقت آپ کے پیش نظر رہتی، اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالتے رہتے۔ یہ حال تھا فاروق اعظم کا۔ دسترخوان دیکھیے، مشرق و مغرب کی حکومتیں فاروق اعظم کے سامنے کانپتی تھیں، مگر سادگی کا یہ عالم تھا کہ دسترخوان پر صرف ایک کھانا ہوتا، جو کی روٹی کھاتے، کبھی کبھی گوشت کھاتے، اور کبھی کھجور سے کھانا تناول فرما لیتے۔ یہ عالم تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کا کوئی محل نہیں تھا، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ نہیں تھا، بستر کا بھی تکلف نہیں فرماتے۔ جب سفر حج پہ روانہ ہوئے تو آپ کا عالم یہ تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا اور سنگریزے تپتے تھے۔ فاروق اعظم خیمہ میں قیام فرمانے کی بجائے کسی درخت پر چادر ڈال دیتے اور اس کے نیچے آرام کرتے۔ یہ خلیفہ وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ درخت کے اوپر چادر ڈال کے اس کے نیچے آرام اور استراحت فرماتے۔ یہ آپ کا عالم تھا، اپنے لیے کوئی خیمہ مقرر نہیں کیا۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی کا عالم معلوم ہوتا ہے۔ عیش و آرام سے ان کو غرض نہ تھی، اور جب تک خلیفہ رہے آپ نے کبھی اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے زیادہ پریویلیجز کو اور زیادہ سہولیات کو آپٹ نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے لیے اپنے بعد خلیفہ بننے کی بات کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے اہل بیت سے شدید قسم کی محبت تھی، رعایا کا خیال تھا، اور رعایا کے خیال کا یہ عالم تھا کہ آپ مجاہدین جن کو جہاد پہ بھیجتے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کے گھروں میں خود سامان پہنچاتے، اور بعد سے کہتے کہ ان کے پاس غلام یا کوئی گھر میں کام کرنے والا ہے تو اسے بھیج دیں، اور نہ ہوتا تو خود اپنے کندھوں پہ سامان اٹھا کے مجاہدین کے گھروں تک، ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچاتے۔ یہ آپ کی سادگی کا عالم تھا۔ اور آپ سے جب کہا جاتا کہ حضرت آپ کیوں بوجھ اٹھاتے ہیں، تو آپ کہتے کہ قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے آج بھی میرا بوجھ نہ اٹھا۔
جب آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وزن کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن مجھے خود حساب دینا ہے تو آج مجھے میرا بوجھ اٹھانے دیں۔ یہ وہ خود احتسابی اور خدا خوفی اور اپنی آخرت کی فکر تھی جو ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں نظر آتی ہے۔ فاروق اعظم اپنے بچپن کو یاد کرتے، اور دیکھیے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، مشرق و مغرب میں آپ کی حکومت ہے، بڑی بڑی حکومتیں آپ کے اس رعب و دبدبہ کی وجہ سے کانپتے ہیں، مگر آپ کا عالم کیا ہے کہ آپ پہلی پوزیشن کو یاد رکھتے ہیں، اپنے بچپن کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے آپ گزر رہے تھے تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ گیا اور فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چراتا تھا اور میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا، اور آج باری تعالیٰ وہ وقت ہے کہ اللہ کے سوا مجھ پر کوئی حاکم نہیں۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اس صورتحال کو یاد رکھتے جو پہلے تھی۔ آپ کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی محبت کرنے میں باکمال تھے۔ آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی، فرمایا، حضور نے خود فرمایا کہ اللہ نے میرے 2 وزیر آسمانوں میں بنائے ہیں اور 2 وزیر زمین میں بنائے ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین کے میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا وزیر مقرر فرمایا، اور یہ وہ شان ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کی شان اور عظمت کا کیا کہنا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی خدمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی میں سادگی، خدا خوفی، آخرت کی فکر اور انسانیت کی فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔